یہ کیسا دو قومی نظریہ تھا؟ آپ نے وہاں خطبہ الہ آباد کی بات کی، وہاں پر بھی انگریزوں نے علامہ اقبال کو خطبہ لکھ کے دیا، علامہ اقبال نے پڑھ دیا۔ علامہ اقبال ایک سیکولر آدمی تھے، انسانیت دوست تھے، وہ کبھی بھی مسلمانیت، کیوں کہ علامہ اقبال کی نظمیں، کارل مارکس کے اوپر ان کی نظم، لینن کے اوپر ان کی نظم، رام پر علامہ اقبال نے نظم جو لکھی وہ آج بھی ان کے کلام میں موجود ہے، ان کے نظمی مجموعے میں موجود ہے۔ رام پر انہوں نے قصیدہ آرائی کی، اتنے پروگریسو تھے کہ گرو نانک کی شان میں انہوں نے قصیدہ آرائی کی، اور ملکہ وکٹوریا کے لیے کی شان میں خطوط لکھنے میں جو القاب بات علامہ اقبال نے استعمال کیے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے کبھی زندگی میں استعمال نہیں کیے۔ ایسا شخص اچانک شکوے کے بعد جوابی شکوہ لکھنے پر کیوں مجبور ہوا؟ مجبور نہیں ہوا، بلکہ انگریزوں کے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے علامہ اقبال نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور پورے مسلمانوں کو نشہ مذہب اسلام کی میں پلائی، مذہب اسلام کی شراب پلائی، اور پھر ان کی شاعری اکثر بدل گئی۔ پھر جہاد، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یہ نظم لکھ ڈالی۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ یعنی آپ ذرا اور فرمائیے، نشہ ایسا پلایا کہ مسلمان بھی کہنے لگے واہ واہ علامہ صاحب، کیا آپ نے کہا اللہ رسول کو ماننے والا تو بنا تلوار کے، تلواروں کے سامنے آ کے تیر پکڑے تیر اندازوں کو، نیزے بھالے والوں کو، تلواروں سے لیس لوگوں کو شکست دے ڈالتا ہے۔ پھر ایسی احمقانہ شاعری علامہ اقبال نے شروع کر دی، مذہبی، جس کا نہ کوئی سر اور نہ پیر۔ پورے آج سارے مولوی ان کا کلام پڑھتے ہیں نا ملا، یہ ساری اس وقت کی بات ہے جس کے عوض علامہ اقبال کو انگریزوں نے انعام کے طور پہ سر کا خطاب دیا۔ دو قومی نظریے کے نعرے پر وجود میں آنے والا ملک آیا بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے بنا تھا؟ اور اگر نہیں تو اس کی پہلے وضاحت کرنی چاہیے تھی، اس دو قومی نظریے پہ وطن کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دو قومی نظریہ جھوٹا نظریہ، باطل نظریہ تھا، اس لیے کہ اس دو قومی نظریے پہ تو بر ہندوستان کے انڈیوائیڈڈ انڈیا کے اس خطے پہ کو پاکستان بنایا گیا جہاں سرے سے پاکستان کی تحریک ہی نہیں چلی۔ کیا مذاق ہے یہ؟ میرا سوال کا جواب دے مورخ، کیا دو قومی نظریے کے نعرے پر وجود میں آنے والا ملک بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کا مسکن بن سکا؟ مسکن کا مطلب سکونت کی جگہ، رہنے کی جگہ،